ہماری محنت کا میدان دکان نہیں ہے، دفتر نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، زمین نہیں ہے، کپڑا نہیں ہے، مشینیں نہیں. ہماری محنت کا میدان پورا عالم، پورا دین زندہ ہو پوری دنیا میں. ہماری زندگی کا مقصد دین کی سرفرازی، دین کی سربلندی، اعلاء کلمت اللہ، اللہ کا کلمہ بلند ہو. ہم دنیا میں اس لیے نہیں آئے کہ دکان پر قوت لگائے. ہماری قوت لگے گی اسلام کے پھیلانے پر، اسلام کے چمکانے پر. اسلام چمک جائے. مسلمان کب چمکے گا؟ جب اسلام چمکے گا. دکانوں سے، پیسوں سے، دفتروں سے، عہدوں سے، کارخانوں سے، چیزوں سے مسلمان نہیں چمکتا. اسلام چمکے گا تو مسلمان چمکے گا. اسلام کو عزت ملے گی تو مسلمان کو عزت ملے گی. ہماری صلاحیت اسلام کے پھیلانے پر لگے گی، اسلام کی تقویت پر لگے گی، اعلاء کلمت اللہ پر لگے گی. تو پہلی بات کیا ہے؟ سب نیت کرے. پہلی چیز نیت ہے. نیت ہے، جذبہ ہے، عزم ہے، شوق ہے. سب نیت کریں ہم کہ ہمیں پوری دنیا میں پورے دین کو زندہ کرنا ہے انشاءاللہ. یہ جذبہ ہو، عزم ہو، شوق ہو. دیکھیے میری دکان چمک جائے، میرا کارخانہ چمک جائے، میرا گھر چمک جائے. نہیں، اسلام چمک جائے، اسلام چمک جائے. اور آج تک ہم سے جو غفلت ہوئی، دیکھو زندگی کے کسی کے 30 سال گزر گئے، کسی کے 40 سال گزر گئے. زندگی کی صلاحیتیں کہاں لگا دی؟ دکان، دفتر، کاروبار، پیسہ، عہدہ، ڈگری، تنخواہ، گھر، ضرورتیں. یہ ہماری صلاحیت غلط جگہ لگ گئی، قوت غلط جگہ خرچ ہو گئی. یہ ہم سے کیا ہوا؟ ظلم. یہ ہم سے کیا ہوا؟ بہت بڑا قصور، بہت بڑی غلطی. اس پر اللہ سے کیا ہو؟ معافی مانگو، استغفار ہو. اور آئندہ کی جو زندگی باقی ہے اس کے بارے میں عزم کریں کہ پوری دنیا میں پورے دین کو زندہ کرنے پر لگائیں گے انشاءاللہ. بڑی قیمتی زندگی ہے، دوبارہ نہیں ملے گی. یہ وقت، یہ زندگی، یہ صلاحیت، یہ جوانی، یہ طاقت، یہ استعداد، یہ صحت، جو کچھ بھی ہے اللہ نے دیا ہے. اس کا سب سے پہلا مصرف، سب سے اونچا مصرف، سب سے بڑا مصرف، سب سے اعلیٰ مصرف، سب سے اہم مصرف کیا ہے؟ اللہ کا دین دنیا میں پھیلے. اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے زور لگائیں، طاقت لگائیں اس بات پر کیسے سب کے سب سارے انسان اللہ کو پہچان لیں. اللہ کو پہچان، اللہ ہے. اور کائنات کے نظام کو کون چلا رہا ہے؟ اللہ. جاہل کون ہے جس نے اللہ کو نہ پہچانا؟ جاہل کون ہے جس نے اللہ کی طاقت کو نہ پہچانا، جس نے اللہ کے احسانات کو نہ پہچانا، جس نے اللہ کے نظام کو نہ پہچانا. اللہ کا نظام ہے کیا؟
लोग समझते यूँ करेंगे तो यूँ हो जाएगा, यूँ करेंगे तो यूँ हो जाएगा, पैसा आएगा तो यूँ हो जाएगा, डिग्री आएगी तो यूँ हो जाएगा, तनख्वाह ज़्यादा हो जाएगी तो यूँ हो जाएगा, है ऐसे समझते जैसे अल्लाह है ही नहीं, मैं यूँ करने से यूँ हो जाएगा। नहीं नहीं, सारे निज़ाम को कौन चला रहा है? अल्लाह। वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाह, जो तुम चाहोगे वो नहीं होगा और जो अल्लाह चाहेंगे वो होगा। मा शा अल्लाहु कान व मा लम यशा लम यकुन, जो अल्लाह ने चाह लिया वो के रहेगा और जो अल्लाह ने नहीं चाहा वो नहीं होगा। हर आदमी इज्जत चाहता है ना, तो इज्जत देने वाला कौन है? अल्लाह। हर आदमी रिज़्क़ चाहता है तो रज़्ज़ाक़ कौन है? अल्लाह। हर आदमी शिफा चाहता है तो शिफा देने वाला कौन है? अल्लाह। दुकानदार है तो उसकी दुकान में नफा रखने वाला कौन है? अल्लाह। जमींदार है तो खेती को उगाने वाला कौन है? अल्लाह। अगर शादी की है तो औलाद को देने वाला कौन है? अल्लाह। औलाद को तंदुरुस्त बनाने वाला कौन है? अल्लाह। शादी की है, मियाँ बीवी में जोड़ बिठाने वाला कौन है? अल्लाह। तो किसके मोहताज है? सब किसके मोहताज है? सब फकीर है और गनी कौन? अल्लाह। सब ज़ईफ है और कवी कौन? अल्लाह। सब आजिज है और कादिर कौन? अल्लाह। सब मखलूक है, खालिक कौन? अल्लाह। सब महकूम है, हाकिम कौन? अल्लाह। कुछ न था कायनात में और कौन था? अल्लाह। फिर कुछ न रहेगा, कौन रह जाएगा? अल्लाह। अव्वल भी कौन? अल्लाह। आखिर भी कौन? अल्लाह। जाहिर भी कौन? अल्लाह। बातिन भी कौन? अल्लाह। जोर से बोलो या आहिस्ता बोलो, कौन सुनता है? अल्लाह। अकेला है तो उसके साथ दूसरा कौन? अल्लाह। दो है तो तीसरा कौन? अल्लाह। जानने वाला है, अलीम जानने वाला, समीअ सुनने वाला, बसीर देखने वाला, कदीर कुदरत वाला। मुर्गी से अंडा कौन निकालता है? अल्लाह। फिर अंडे से चूजा कौन बनाता है? अल्लाह। भैंस में दूध कौन बनाता है? अल्लाह। वो दूध से मक्खन, मलाई और जनाब घी, दही, ये कौन बनाता है? अल्लाह। जमीन से खेतियां कौन उगाता है? अल्लाह। फलों में जायके कौन रखता है? अल्लाह। फूलों में खुशबू कौन भरता है? अल्लाह। जो कुछ हमारे पास है किसने दिया? अलम नजअल लहू ऐनैनी व लिसानन व शफतैनी, क्या मैंने तुम्हारी तो आंखें नहीं बनाई? ये आंखें किसने दी है? छोटी नेमत है बड़ी? बड़ी के बहुत बड़ी। आंखों में देखना किसने रखा है? आंख की बीमारियों से किसने बचाया है? जुबान किसने दी है? सुनने की ताकत किसने दी है? दिल को कौन चला रहा है? जिगर को कौन चला रहा है? हाथ पांव किसने दिए? अकल किसने दी है? खाना कौन खिलाता है? पानी कौन पिलाता है? नींद किसके अमर से आती है? बेदार कौन कर देता है? 360 जोड़ है जिस्म में, हर जोड़ को सही सही कौन चला रहा है? अल्लाह। तो हर आन हर घड़ी किसके मोहताज? हर हाल हर वक्त हम किसके मोहताज? सब मोहताज और समद कौन? अल्लाह। तो किसको राजी कर रहे हैं? किसकी माननी है? किससे मोहब्बत करनी है? किसके सामने झुकना है? किसके हुक्म को पूरा करना है? किसकी तरफ दौड़ लगानी है? ये है ईद उल अज़हा। ईद उल अज़हा जो आ रही है ना, ये क्या है? इस जज्बे की याद दहानी है कि किसको राजी करना है, किसकी माननी है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी मेंढे पे चलाई थी कि बेटे पे चलाई है? बेटे। उन्हें पता था कि जब मैं छुरी चलाऊंगा तो मेंढा आ जाएगा, उन्हें पता था। उन्होंने तो बेटे पे चलाई थी। इसलिए छुरी जो है ना, ये बकरे पे चलाने का नाम और गाय पे चलाने का नाम ईद उल अज़हा नहीं। नफ्स पे छुरी चलाओ, ख्वाहिशात पे छुरी चलाओ, अपनी समझ पे छुरी चलाओ, अपनी अकल जज्बात पे छुरी चलाओ।
ہم بندے ہیں، ہمیں تو کس کی ماننی ہے؟ اللہ۔ بس بیٹے سے پوچھا بیٹا یہ حکم ملا ہے کہ تجھے ذبح کرو، یہ جو جواب ہے نا اسماعیل علیہ السلام کا، یہ ہے قربانی کی روح، یہ ہے قربانی کی روح۔ کیا بیٹے نے جواب دیا؟ یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اے میرے والد، آپ کو جو حکم ملا ہے آپ کر گزرے، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ ہے قربانی۔ 7 حصے ہیں گائے کے، اونٹ کے، اگر ایک حصے والے کی نیت گوشت کی ہے نا تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہونی، یہ گوشت کے لیے نہیں ہے۔ 20,000 کا حصہ نہیں ڈالا اور 20 لاکھ روپے صدقہ کر دیے، 20 کروڑ روپے صدقہ کر دیے، یہ اللہ کے ہاں مجرم ہے، یہ اللہ کے ہاں نافرمان ہے۔ اللہ کو 20 کروڑ نہیں چاہیے، حکم پورا کرو۔ حکم کیا ہے؟ قربانی کرو۔ یہ ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ اب یہ جذبہ اندر سے اٹھے کہ مجھے اللہ کی ماننی ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ کب ہوگا؟ جب دل اللہ کی عظمت سے بھر جائے گا۔ اس لیے عید الاضحیٰ کے موقع پر 5 دن تکبیرات تشریق پڑھی جاتی ہے، ایام تشریق۔ 5 دن ہر نماز کے بعد ہر مسجد میں آواز گونجتی ہے، کیا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ ساری نماز میں کیا ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ عید پڑھنے جا رہے ہیں، ایک راستے سے جاؤ، دوسرے راستے سے آؤ، اور کیا پڑھتے جاؤ؟ کیا پڑھتے آؤ؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ عام دنوں میں 5 نمازیں، عید کا دن آیا، خوشی کا دن، اللہ نے تحفہ دیا، کیا؟ آج ایک نماز زائد پڑھو، یہ تحفہ ملا ہے۔ عید کی نماز بھی پڑھو، اور عید کی نماز میں 6 زائد تکبیریں رکھ دی کہ سارا مجمع کیا کہے گا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سب سے بڑا کون؟ سب سے پہلی آواز ہر گاؤں، ہر بستی، ہر محلہ، صبح اندھیرا سناٹا، سب سے پہلی آواز کیا گونجتی ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ 5 دفعہ آذان کہلوائی، ہر آذان میں 6 مرتبہ کہلوایا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سب سے بڑا کون؟ آذان کے 12 کلمات۔ آذان کے کتنے کلمات؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ کتنے کلمات ہوئے؟ اور سال کے کتنے مہینے؟ 12۔ یہ 12 کلمات 12 مہینے پوری دنیا میں ہر وقت گونج رہے۔ کہیں فجر کی آذان، کہیں ظہر کی، کہیں عصر کی، کہیں مغرب کی، اور کہیں کوئی وقت دنیا میں ایسا نہیں ہوتا جہاں اذانیں نہ ہو رہی ہو، جس وقت اذان نہ ہو۔ سب سے پہلا جملہ جب بچہ پیدا ہوا تو کان میں کیا ڈالا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اذان کی ابتدا کون سے لفظ سے؟ لفظ اللہ۔
اللہ اکبر. اور اذان کی انتہا کون سے لفظ میں؟ لا الہ الا اللہ. ابتدا میں بھی لفظ اللہ اور انتہا میں لفظ اللہ. نماز کی ابتدا کون سے لفظ سے؟ اللہ اکبر. اور نماز کی انتہا کون سے لفظ میں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ ہی اللہ. اول بھی کون؟ اللہ. آخر بھی کون؟ اللہ. سارے نظام کو کون چلا رہا ہے؟ اللہ. تو کس کو راضی کرنا ہے؟ کس کی ماننی ہے؟ کس کے سامنے جھکنا ہے؟ کس کے حکم کو پورا کرنا ہے؟ اور اللہ کو ساتھ لینا ہے اور اللہ کو راضی کرنا ہے. تو راستہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے. نبی کے طریقے میں آؤ, پھر اللہ ساتھ ہوگا. نبی کا دامن پکڑو, پھر اللہ ہم سے راضی ہوگا. اللہ نے ساری خیر برکتیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں چھپا کے رکھا. اور اس میں سب سے عام چیز نماز ہے, نماز ہے, نماز ہے. اب ہر مسلمان نماز پڑھنے والا بنے, یہ ہے کام, یہ ہے ذمہ داری, یہ ہے ہماری زندگی کا مقصد کہ لوگ اللہ کو پہچانے, اللہ کی مانے. فجر میں مسجدیں بھر جائیں, اذان پہ بازار بند ہو جائے, دکانیں بند ہو جائیں, ہمارا غریب مسجد میں جائے, ہمارا مالدار مسجد میں جائے, ہمارا وزیر مسجد میں جائے, ہمارا جج مسجد میں جائے, ہمارا تاجر مسجد میں جائے. ہم سب کس کے بندے ہیں؟ اللہ کے. کس کے سامنے ہاتھ باندھنے, کس کے سامنے سر جھکانے, کس کے سامنے ماتھا ٹکانے, اور پھر کس کے سامنے ہاتھ پھیلانے. یہ ہے مسئلوں کا حل. کام بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. نماز زندہ ہو. رمضان آیا 100% روزہ رکھنے والے بنے مسلمان. مال دیا تو زکوٰۃ دے رہے ہو, خوشی 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 خوشی. اللہ نے مال دیا, اللہ کے گھر جائیں, بیت اللہ, حج پہ جائیں. اور جب احرام باندھا تو تلبیہ پڑھنا ہے. اور مسئلہ کیا ہے؟ تلبیہ زور سے پڑھو کہ آہستہ پڑھو؟ مسئلہ کیا ہے؟ تلبیہ کیسے پڑھو؟ زور سے, بلند آواز سے. کیا پڑھو؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. فرمانبردار بیٹا ہو نا, جب باپ آواز دے گا نا تو بیٹا کہے گا جی ابا جی, جی ابا جی, جی ابا جی, ابا جی آیا, ابا جی, ابا جی آیا. فرمانبردار نوکر ہوگا, جب مالک آواز دے گا تو کہے گا جی سر, جی سر, جی سر, جی سر. ایک دفعہ نہیں کہے گا, کئی دفعہ کہے گا. تلبیہ کیا ہے کہ اے اللہ میں حاضر, اے اللہ میں حاضر, اے اللہ میں حاضر, میں حاضر, میں حاضر. یہ ہے کام کہ لوگ اللہ کو پہچانے, اللہ کی مانے, اللہ کے سامنے جھک جائیں. اور پھر اپنے مسائل کس کے سامنے رکھے؟ اپنی ضرورتیں کس کے سامنے رکھے؟ نماز پڑھ کے کس سے مانگو, روزہ رکھ کے کس سے مانگو, بیت اللہ جا کے کس سے مانگو, صفا پہ مانگو, مروہ پہ مانگو, ملتزم پہ مانگو, زمزم پی کے مانگو. اور جب پہلی نظر بیت اللہ میں پڑو تو کیا کرو؟ مانگو, مانگو اللہ سے. وہ ہے مسئلے حل کرنے والا, وہ ہے سارے نظام کو چلانے والا. کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, سب فقیر ہے, سب ضعیف ہے, سب محتاج ہے. ایک اللہ ہے. یہ مسئلوں کا حل. ایک حدیث کا ایک جملہ ہے, پوری حدیث بھی نہیں, اس کا ایک جملہ ہے, ایک جز ہے, سارے مسئلوں کا حل بتایا. احفظ اللہ یحفظ کا. اللہ کے نبی فرما رہے تم اللہ کے حکم کی حفاظت کرو, اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. واجب یہ مسئلوں کا حل ہے. حکومتیں مسئلے حل نہیں کرتی, مال سے مسئلے حل نہیں ہوتے. مسئلے حل کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ کو ساتھ لو. کیسے
کہ اللہ کا حکم پورا کرو. احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کے حکم کی حفاظت کر، جہاں بھی ہوگا اللہ کو اپنے ساتھ پائے گا، اللہ ساتھ دے گا. اللہ جس کا ساتھ دے اس کی کوئی زندگی بگاڑ، اور جس کا اللہ ساتھ نہ دے اس کا مسئلہ کوئی حل، کوئی مسئلہ حل. اللہ ساتھ دے گا ہمارا، کب جب اللہ کی مانیں گے. حدیث میں آتا ہے جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ گیا، وہ اللہ کی ذمہ داری میں. اب جب اللہ کی ذمہ داری میں آ گیا اب مسئلے آسان. ہاں جس نے صبح نماز نہیں پڑھی وہ اللہ کی ذمہ داری سے نکل گیا. اب آپ بتاؤ نماز پڑھنے والے زیادہ ہیں کہ نہ پڑھنے والے ہیں جی؟ اور سب سے کم نمازی فجر میں. سب سے پہلی نماز کون سی؟ فجر. سب سے اہم نماز کون سی؟ فجر. اور سب سے کم نمازی یہ کام ہے. تو سب نیت کرو بھائی، ہر مسلمان کو نمازی بنانا ہے انشاءاللہ. ہر مسلمان کو کیا بنانا ہے؟ نماز میں مسئلوں کا حل ہے، نماز میں کاموں کا بننا چھپا ہوا ہے. ہاں کیسی عجیب بات ہے. جس نماز میں مسئلوں کا حل ہے لوگ یہ سمجھ رہے ہم نماز پڑھنے جائیں گے تو ہمارے کاموں کا حرج ہو جائے گا. جس نماز کے لیے طواف بند ہو جاتا ہے آج اس نماز کے لیے دکان بند، دکان بند، دفتر بند. یہ پریشانیوں کی وجہ یہ ہے، مسائل پریشانیاں کہ اللہ کو ناراض کر رہے ہیں. لوگ سمجھ رہے ہیں پریشانی آتی ہے مال کی کمی سے. یہ جھوٹ ہے. حق کیا ہے، صحیح کیا ہے؟ پریشانی آتی ہے اعمال کی کمی سے. جب نماز نہیں پڑھیں گے تو مسئلے حل ہوں گے کہ بگڑیں گے؟ خوشیاں آئیں گی کہ پریشانی آئیں گی؟ نماز میں مسئلوں کا یہ جذبہ پیدا کرے ہر مسلمان میں. ایک آدمی کہتا ہے نا مجھے کھانا کھانے کا وقت نہیں ملا، اصل بات ہے بھوک نہیں لگی. کہ جی مجھے ڈاکٹر کے پاس جانے کا وقت نہیں ملا، نہیں درد نہیں ہوا. اگر درد ہوا ہوتا رات کے 2 بجے بھی ڈاکٹر کو تلاش کر لینا. یہ جو کہتے ہیں نا نماز نہیں، نماز کا وقت نہیں ملا، نہیں اس نے اللہ کو پہچانا نہیں. یہ جو کہتے ہیں نا فجر میں اٹھا نہیں جاتا، ہاں اللہ کی طاقت کو نہیں پہچانا، اللہ کی قوت کو نہیں پہچانا. یہ صبح آنکھ نہیں کھلتی، رات کے 3 بجے اللہ زمین کو جھٹکا مارے دیکھو پھر آنکھ کھلتی کہ نہیں کھلتی. رات کے 2 بجے خدا نہ خواستہ گردے میں درد ہو جائے تو دیکھو پھر آنکھ کھلتی کہ نہیں کھلتی. وہ تو سارے محلے کو اٹھایا ہوا ہوگا. اللہ ہے طاقت والا. ہوائیں چلانے والا کون ہے؟ اللہ. بارشیں لانے والا اللہ. زمین کو اپنی جگہ پہ ٹھہرانے والا اللہ. سمندر کو اپنی حد پہ روکنے والا اللہ ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت والا ہے، ہر چیز پر قدرت ہے اسے. آسمانوں پر قدرت کس کی ہے؟ اللہ کی. زمینوں پر قدرت کس کی ہے؟ پہاڑوں پر طاقت کی قدرت کس کی ہے؟ اللہ کی. اپنی قدرت سے کیسے آسمان بنایا، زمین پھیلائے، پہاڑ بنائے، جانور بنائے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. دیکھو بھائی اللہ خود فرما رہے ہیں. اونٹ کو، حالانکہ ہر جانور اللہ کی قدرت ہے. وہ عربوں کے سامنے چونکہ اونٹ ہوتا تھا اس لیے اونٹ کا تذکرہ ہے، ورنہ گائے کو دیکھ لو، بھینس کو دیکھ لو، کیا اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. سبز چارہ اور خشک چارہ اور گندا پانی پیا اور سفید رنگ کا دودھ کس نے بنا دی؟ وہ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ
لبنا خالصا، کہ دیکھو یہ سبز خشک چارہ، گندا پانی، یہ سفید رنگ کا دودھ کس نے بنا دیا؟ اللہ نے۔ اس میں ذائقہ کس نے رکھا ہے؟ واہ جی واہ، اللہ قدرت والے۔ جانوروں کو دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو کیسے زمین میں گاڑ دیے، آسمان کو دیکھو کیسے اللہ نے بغیر ستونوں کے کھڑا کیا، زمین کو دیکھو کیسے پھیلا دیا ہے، ہزاروں میل زمین ہی زمین۔ ہاں یہ ہے تبلیغ، فذکر، یہ بات لوگوں کو سمجھانا، انما انت مذکر۔ ہاں تو کیا ہے، نبی کے ذمہ سمجھانا ہے، کوئی مانے نہ مانے، کوئی سمجھے نہ سمجھے، ہاں سمجھاؤ، یہ تبلیغ ہے، یہ تبلیغ، یہ کام ہے، یہ بات بولنا سننا، اس بات کو لے کے لوگوں تک پہنچنا کہ اے دنیا کے انسانوں کس کو راضی کر لو؟ اللہ کو راضی۔ ہمارا مطلوب کون ہے؟ اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کیا مطلب؟ لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ مطلوب بھی کون؟ اللہ، مقصود بھی کون؟ اللہ، معبود بھی کون؟ اللہ، محبوب بھی کون؟ اللہ۔ تو کس کو راضی کرنا ہے؟ کس کی طرف دوڑ لگانی ہے؟ کس کو ساتھ لینا ہے؟ اے دنیا کے انسانوں کس کو راضی کر لو؟ اللہ کو۔ کس کو ساتھ لے لو؟ ہاں جسے اللہ ملا اسے سب کچھ ملا، اور جسے اللہ ہی نہ ملا اسے کچھ بھی نہ ملا۔ ہاں آج لوگ بھاگ رہے ہیں، دوڑ لگا رہے ہیں مال کی طرف، مال والوں کی طرف، حکومتوں کی طرف، حکومت والوں کی طرف، عہدوں کی طرف، ڈگریوں کی طرف، جائیداد کی طرف، چیزوں کی طرف۔ اور تبلیغ میں کیا ہے؟ اے دنیا کے انسانوں دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ ہاں وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ۔ اللہ ایک ایک چیز کا نام لے کے بتا رہے ہیں کہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ ہنسانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور رلانے والا بھی اللہ۔ غنی بنانے والا اللہ، اور فقیر بنانے والا اللہ، پیدا کرنے والا اللہ، اور موت دینے والا اللہ، زندہ کرنے والا اللہ، ہلاک کر دینے والا اللہ۔ اللہ ہے، ہاں اللہ کو ساتھ لے لو بھائی، ہاں اور اللہ کو ساتھ لینے کا راستہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ یہ بات سمجھنا، یہ بات سمجھانا، یہ بات دلوں میں اتارنا کہ اللہ کو ساتھ لیے بغیر مسئلے حل، اللہ کو ساتھ لیے بغیر کامیابی، اللہ کو ساتھ لیے بغیر ہماری ضرورتیں پوری۔ ہاں کسی سے پوچھو کہ تمہیں اللہ چاہیے کہ پیسہ چاہیے، اللہ چاہیے کہ حکومت چاہیے، اللہ چاہیے کہ ڈگری چاہیے، تو 100% ایک ہی جواب آئے گا، ہمیں کیا چاہیے؟ اللہ چاہیے۔ اچھا جب اللہ چاہیے تو فجر میں کہاں ہونا چاہیے؟ جس کو اللہ چاہیے فجر میں کہاں ہوگا بھائی؟ فجر میں کہاں ہوگا؟ مسجد میں۔ جس کو اللہ چاہیے وہ اذان پہ دکان کیا کرے گا؟ اذان پہ دکان۔ اب بتاؤ محلے میں 1000 مسلمان ہیں اور فجر کی نماز میں کتنے ہیں؟ فجر میں کتنے بھائی؟
جو صبح مسجد میں نہیں آیا اور دکان جا رہا ہے، اسے اللہ چاہیے کہ پیسہ چاہیے؟ ہیں؟ وہ زبان سے کہے گا مجھے پیسہ چاہیے، مجھے اللہ نہیں چاہیے، کبھی بھی نہیں کہے گا۔ بھائی تم فجر میں مسجد میں تو گئے نہیں ہیں، تو تمہیں اللہ کیسے ملے گا؟ پھر اللہ کیسے راضی؟ تو کیا کہے گا؟ اللہ غفور رحیم ہے۔ کیا کہتے ہیں لوگ؟ اللہ، گاڑی جا رہی ہے پشاور، بس جا رہی ہے پشاور، ساتھ والے سے پوچھا بھائی تم کہاں جا رہے ہو؟ کہتا میں کراچی جا رہا ہوں۔ ارے او بھائی یہ بس کراچی نہیں جا رہی، یہ تو پشاور جا رہی ہے۔ کہتا کوئی بات نہیں، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اللہ بڑا۔ اب ہو گئے پاگل ہے یہ، فجر پڑھی نہیں اور دکان پہ جا رہا ہے۔ بھئی اللہ چاہیے کہ پیسہ چاہیے؟ کہ نہیں اللہ چاہیے۔ پھر تم نے فجر تو پڑھی نہیں، کہتا اللہ غفور رحیم ہے۔ جس کو اللہ چاہیے اذان پہ دکان کیا کرے گا؟ اب 100 دکانیں ہیں مارکیٹ میں، ٹھیک ہے، کتنی دکانیں بند ہوتی ہیں اذان پہ؟ بولو بھائی۔ یہ ہے مسئلہ، اذان پہ مارکیٹ بند نہیں ہوتی، فجر میں مسجد نہیں بھرتی۔ بازاروں کی، مارکیٹوں کی ہوتی نا کمیٹیاں ہوتی ہیں، کمیٹی بنی ہوتی ہے نا، ہر مارکیٹ کی کمیٹی ہوتی ہے، وہاں پر ان کا کوئی 10 آدمی ہے، اس کے رکن ہوتے ہیں، ان کا صدر ہوتا ہے، ان کی کیا ہے میٹنگ ہوتی ہے۔ وہ کیا سوچتے ہیں؟ یہاں لائٹیں لگنی چاہیے، یہاں گرل لگنی چاہیے، یہاں گارڈ کھڑا ہونا چاہیے، سوچتے ہیں نا، پانی کا نظام، بجلی کا نظام، اور اذان پہ مارکیٹ بند ہونی چاہیے، یہ کوئی سوچتا ہے؟ کوئی مارکیٹ کا صدر یہ رائے لیتا؟ بتاؤ بھائی اذان پہ ہماری مارکیٹ کیسے بند ہو؟ تبلیغ میں یہ محنت ہے، کیسے نماز زندہ ہو۔ جو اللہ کو پہچان لے گا وہ اذان پہ دکان، وہ اذان پہ دفتر، کیونکہ رزق دینے والا کون ہے؟ حالات بنانے والا کون ہے؟ خوشیاں دینے والا کون ہے؟ ایک بلب لگایا ہے کمرے میں اور کنیکشن لے لیا تو روشن ہو جائے گا کمرہ۔ بلب 100 لگا لیے اور کنیکشن لیا کوئی نہیں تو کمرے میں روشنی، ہاں پیسے تھوڑے ہیں اور اللہ راضی ہے تو زندگی آسان ہو جائے گی، خوبصورت ہو جائے گی، پرسکون ہو جائے گی۔ پیسے بہت آ گئے اور اللہ ناراض ہے، زندگی میں خوشیاں، برکتیں، رحمتیں، آسانیاں، سہولتیں نہیں ہیں۔ صبح کو مسجد میں گیا، اللہ کے سامنے ہاتھ باندھے اور پھر سر جھکایا، پھر ماتھا ٹکایا، پھر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اب اپنی دکان، دفتر، کاروبار جا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ اللہ سے یوں کہہ رہا کہ اللہ میں اپنے مسائل حل کرنے میں تیرا محتاج ہوں، میں ضرورتیں پوری کرنے میں تیرا محتاج ہوں، میں اپنی دکان چلانے میں تیرا محتاج ہوں، میں گھر کا نظام چلانے میں تیرا محتاج ہوں، میرے بچوں کو پالنے والا تو ہے، تو ہی مسئلے حل کرے۔ اب صبح مسجد گئے نہیں، نماز پڑھی نہیں اور اٹھ کے دکان پہ چلے گئے، دفتر چلے گئے، مزدوری پہ چلے گئے۔ اس کا مطلب ہے اس نے اللہ سے یوں کہا کہ اللہ میں اپنے گھر کا نظام چلانے میں، اپنے دکان کا نظام چلانے میں، اپنے بچوں کی پرورش میں، اپنی ضرورتوں کے پورا کرنے میں تیرا محتاج نہیں ہوں، مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو پیسہ چاہیے۔ توبہ، زبان سے کوئی بھی نہیں کہے گا، فوراً کہے گا توبہ توبہ توبہ۔ اس کا وجود تو یہی بتا رہا ہے، اس کا عمل یہی بتا رہا ہے۔ تو یہ محنت ہے تبلیغ میں۔ او بھائیو، کس کو راضی کر لو؟ اللہ کو۔ کیسے؟ کہ سب سے پہلی چیز نماز، نماز پڑھ کے کس سے مانگو؟ اللہ سے۔ ہاں، جو کام تمہاری طاقت سے نہیں ہوتے، پیسوں سے نہیں ہوتے، تمہاری چالاکیوں سے نہیں ہوتے، وہ کام اللہ تمہاری دعاؤں سے کر دے گا۔ ہاں، نماز پڑھو، رمضان ہے روزہ رکھو، شوق سے کہ واہ واہ رمضان آ گیا۔ جو ایمان والا ہوگا نا
ایمان اللہ سے تعلق، اللہ کی محبت. جب رمضان کا مہینہ آ رہا ہوگا اسے خوشیاں چڑھ رہی ہوں گی کہ واہ واہ رمضان آ رہا ہے، روزے رکھیں گے بھائی. اور جس کا اللہ سے تعلق نہیں، اللہ کی عظمت نہیں، جنت کا شوق نہیں، اللہ کی محبت دل میں نہیں، جو رمضان قریب آئے گا اسے بخار چڑھنا ہے، وہ روزے آ گئے، وہ پھر آ گئے. کیا کہے گا؟ وہ پھر آ گئے. شوق سے روزہ رکھے گا، شوق سے. اللہ نے مال دیا، شوق سے حج پہ جائے گا، بوجھ سے نہیں، خوشی خوشی محبت سے. تمنا ہوگی کہ کیسے میں جاؤں اللہ کے گھر. اور جب وہ احرام باندھے گا تو تلبیہ جو پڑھے گا نا دل سے پڑھے گا، شوق سے پڑھے گا، محبت سے پڑھے گا، جذبے سے پڑھے گا، اندر کی دل کی گہرائیوں سے پڑھے گا. کیا کہے گا؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. دل سے اے اللہ میں حاضر ہوں. لبیک، لبیک کا معنی کہ اللہ میں حاضر ہوں. اللہم لبیک، اللہ میں حاضر ہوں. لبیک، پھر اللہ میں حاضر ہوں. لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک نہیں. پھر بھی کہا میں حاضر ہوں. ان الحمد والنعمت لک والملک، بے شک ساری تعریفیں کس کے لیے؟ ساری نعمتیں کس کی طرف سے ہیں؟ ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. بادشاہی کس کی ہے؟ اللہ، اس کا کوئی شریک. ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ، یہ ہے کام. سب کا رخ اللہ کی طرف، اعمال کی طرف. جب اللہ کی عظمت آئے گی، اب قرآن کا شوق، گھر گھر قرآن کی تلاوت. ابا سپارہ 1-2 سپارے پڑھ رہے ہیں، اماں 3 سپارے پڑھ رہے ہیں، بیٹا 4 سپارے پڑھ رہا ہے. گھر میں مقابلہ چل رہا ہوگا. کیا چل رہا ہوگا؟ تلاوت، ذوق، شوق قرآن کا. قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں. فضا بنے گی گھروں میں قرآن کی. پھر اللہ کا نام لینے میں مزہ آئے گا. اللہ کا نام لینے میں کیا آئے گا؟ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے نام کے سے بھی کیا ہوتا ہے؟ پھر آدمی کو مزہ آتا ہے جس سے محبت. پھر اللہ کا نام. حدیث میں آتا ہے اللہ پاک کے 99 نام ہیں. کتنے نام ہیں؟ جو یاد کر لے گا جنت میں جائے گا. جو کیا کر لے گا؟ اب اس کو اللہ کے ناموں سے بھی محبت. اللہ نے اپنے ناموں کے بارے میں خود فرمایا کہ اللہ کے نام کیا ہیں؟ اسماء الحسنی. اللہ کے ناموں کو اللہ خود فرمانے وہ کیا؟ اسماء خوبصورت نام. اور اللہ جس کو خوبصورت کہے اس کی خوبصورتی کی کیا حد ہوگی؟ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. اللہ کے بڑے خوبصورت نام ہیں. اللہ کو پکارو اللہ کے ناموں کے ساتھ.